اس تذکرے کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج جن ہستی کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا ہے اور جن کے بارے میں آج ہم سننے جا رہے ہیں، وہ ہستی ان کے تعلق سے کچھ گوش و گزار کرنے سے قبل میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہستی کا برکتاً تذکرہ کرتے چلو جن کا یہ فرمان ہے کہ آغاز اچھا تو انجام اچھا، آغاز اچھا تو انجام اچھا، نسبت اچھی تو ہر کام اچھا۔ یہ فرمایا ہے حضرت بابا تاج الدین ناگپوری علیہ رضوان۔ بابا تاج الدین علیہ رضوان یہ اتنی بڑی شخصیت ہے اور ہمارے ان علاقوں میں ان کا بڑا احسان ہے۔ یہ سید سادات کے گلشن میں کا ایک پھول ہے، حضرت امام حسن عسکری کے اولادوں میں سے، یعنی حسینی سادات ہے، ساداتوں میں سے ہے۔ اور ان کا جو وصال کا دن ہے 26 محرم الحرام کا ان کا یہ دن ہے، ان کے عرس کا دن ہے۔ ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بابا تاج الدین کی غلامی میں شمار فرما اور ان کا فیض ہم پر ہماری نسلوں پر جاری و ساری فرما۔ ایک اور عظیم شخصیت آپ لوگ سب سماعت کر رہے ہیں نا، میری طرف توجہ کریں، میری طرف دیکھیں۔ ایک عظیم المرتبہ شخصیت جن کو سلطان الاولیاء حضرت سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سندانی علیہ رضوان کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ سلسلہ اشرفیہ جن سے چلا ہے، یہ وہی سلسلہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہی ہے۔ یہ ہم تاریخ انشاءاللہ ان کی سماعت فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن سلسلہ اشرفیہ کے بانی اپنا فیض لٹاتے ہوئے اور ہم پر انہوں نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے، فیض فرمایا ہے، ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا نام جو ہے وہ ہے اشرف۔ کیا ہے نام؟ کیا ہے آپ کا؟ اچھا، آپ نے سنا تو ہے ان کا نام؟ یہ کچھوچا شریف میں جو بزرگ ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سندانی، ہم انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کا نام ہے اشرف۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اشرف کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ اشرف کہتے ہیں بلندی پر بیٹھا ہوا۔ سبحان اللہ، نہیں سنے؟ بلندی پر بیٹھا ہوا، یہ معنی ہے اشرف۔ تو آپ کا نام ہی اتنا اشرف ہے تو پھر آپ کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے نام ہے، آپ کی ولادت مبارکہ سال ہے، کیونکہ آگے ہم اس سے سمجھیں گے بہت ساری چیزیں۔ 708 ہجری، ابھی کون سے چل رہی ہے؟ 1448 ہے نا، 48 چل رہی ہے، اور 708 کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، یعنی کم و بیش کتنے سال؟ 750 سال، 700 سال کی کم و بیش ہم پہلے کی گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کی ولادت سمنان میں ہوئی ہے۔ سمنان ایک علاقہ ہے ایران کا۔ کون سا علاقہ ہے؟ ایران ہے نا، آج جنگ چل رہی ہے ایران کی، تو اس ایران کا ایک علاقہ ہے سمنان۔ یہ سمنان اس وقت یہاں پر سادات کرام کی حکومت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سید زادے ہیں، ان کا خاندان ہے، سیدوں کا یہ یہاں پر راج تھا، سادات کرام حکومت فرماتے تھے، اور ایسی حکومت فرمائی ہے گویا کہ یہ مثال دی ہے کہ اور آپ نے انصاف کا بورڈ بالا کر دیا تھا
دیکھیں حسین کے ایک بیٹے کا یہ عالم ہے، تو سوچیے کہ خود اگر حسین حکومت پر بیٹھتے تو کیا عالم ہوتا۔ اب آپ کے والد محترم حضرت سید ابراہیم آپ کا نام ہے، سید ابراہیم نام، آپ کی والدہ محترمہ بی بی ختیجہ، یہ حضرت پیر احمد ایسوی کے خاندان سے تھی۔ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، ترکوں میں ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ جیسے ہم غوث پاک کی جو عظمت جو دل میں ہماری محبت ہے، ویسے ترکوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے حضرت احمد ایسوی۔ ان کی بیٹیوں ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں، ان کی اولاد میں سے تھی جو علوی ہے، حضرت علی کے دوسرے بیٹوں کے خاندان سے چلی آئی۔ یہ آپ کے والدہ محترمہ، انہیں رابعہ ثانیہ بھی کہتے تھے، یہ بہت نیک تھی۔ آپ کی اولادیں تھی، یعنی والد محترم اور والدے کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ کی اولادیں تھی، جب آپ کے والد 25 سال کے تھے تو آپ کی والدہ سے نکاح ہوا۔ آپ کو لڑکا بیٹا نہیں ہوا تھا، دعائیں کرتی تھی آپ، اللہ کی بارگاہ میں بڑی دعا گو ہوتی تھی۔ دعائیں کرتے کرتے ایک دن والدہ ماجدہ نماز عشاء کے بعد روتے روتے سو گئی، تو خواب میں دیکھتی ہے کہ حضرت احمد ایسوی جو کہ آپ کے والد محترم میں سے ہونا، آپ کے دادا ہونا، خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ بیٹا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نیک صالح بیٹا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہوا یہ کہ یہ خواب میں بشارت ہوگی، جو نیک بندے ہوتے ہیں، ذرا آپ دیکھیں، یہ مائیں ہیں، ایسی مائیں ہیں جو بچوں کو جنم دیتی ہے، جو نیک مائیں ہوتی ہے۔ لیکن اپنی گفتگو کو یہاں روک کر میں کہوں، ذرا ہم ہمارے معاشرے کی ماؤں کو دیکھیں، ہمارے گھروں کا حال دیکھیں۔ یہ وہ عظیم مائیں تھی جنہوں نے بڑی بڑی شخصیات کو جنم دیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی دیکھ لیجیے آپ، یا حضرت غوث پاک دیکھ لیجیے آپ، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ لیجیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے اس وقت کے جنرل نے یہ کہا کہ سلطان ہمیں اب تمہارے بعد کسی کی فکر نہیں ہے، ہم خوش ہیں۔ سلطان نے فرمایا کیسے خوش ہے؟ تم تو بیت المقدس کی چابی مجھے دے رہے ہو، ہمارے مسلمانوں کے قبضے میں بیت المقدس آ رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اس بات کی ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے مسلمانوں میں ایسے بیج بو دیے ہیں کہ اب مسلمانوں کی مائیں دوسرا صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کر سکتی ہیں۔ اللہ ایسے بیج، بے شرمی کے بیج انہوں نے بو دیے تھے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، ہمارے گھر کی خواتین کو دیکھ لیجئے، سیریلز میں لگی ہوئی ہے، پاکستانی عشق کے سارے وہ نہ جانے کیسی کیسی خرافات والے سیریلز میں لگی ہوئی ہے، اسی میں ان کا دن گزر رہا ہے، دین سے دوری ہے۔ وہ بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری گھر کی خواتین کی طرف بھی توجہ دیں تاکہ وہ نیک صالح اولادوں کو جنم دے۔ حضرت ہوا یہ کہ پھر ایک اور جب آپ نے دعا کی، آپ کو بشارت ہوئی آپ کی والدہ محترمہ کو، ایک اور بزرگ جن کا نام بھی ابراہیم، والد محترم کا نام بھی ابراہیم، اور ایک مجذوب بزرگ ہے، ان کا نام بھی ابراہیم تھا۔ وہ اس وقت وہ آواز لگاتے تھے اور گھر میں آپ کی لگاتے ہوئے آپ کے گھر میں آئے، بادشاہ تھے حضرت ابراہیم جو آپ کے والد محترم ہے، وہ سمنان کے بادشاہ ہیں نا، بادشاہ ہے، دیکھیے آپ، اب سمنان کے بادشاہ ہے، وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے 1000 اشرفیاں دے دیجیے۔ مجذوب تھے وہ، ان کو اللہ نے بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا حضرت ابراہیم کو، جو کہ وہ مجذوب آئے تھے جن کا نام ابراہیم ہے، اور جو سامنے بات کر رہے آپ کے والد محترم وہ بھی ابراہیم ہے، ان کا نام بھی کیا ہے؟ ابراہیم ہے۔ تو یہ مجذوب ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعا یہ کرتے عرض کرتے ہیں کہ مجھے 1000 اشرفیاں دے دے اور مجھ سے ایک اشرف لے لے۔ سبحان اللہ، 1000 اشرفیاں مجھے دے دے اور ایک اشرف لے لے۔
تو اس وقت تو وہ سمجھ میں نہیں آیا. جب وہ مجذوب نے دعائیں دی, کچھ دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں حضرت جہانگیر اشرف مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت رضوان کی ولادت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب یہ بشارت تھی ان کی, اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بشارت دی تھی. تو یہ آپ کا معاملہ تھا. آپ کی ولادت کے بعد آپ کی گھر میں ہی پرورش ہوئی, ایسی پرورش ہوئی کہ اللہ اکبر کہ 7 سال میں ہمارے گھر میں بچوں کو دیکھیے, آپ خود کی فوٹوز کو دیکھیے, ہاں 7 سال میں یہ تھا, اچھا یہ 7 سال کا میرا برتھ ڈے ہے. ذرا آپ تصور کریں کہ 7 سال میں ہماری اور تمہاری کیا فکر اور کیا سوچ ہوتی ہے, اور ہمارے معاشرے کی, ماحول کی, ہمارے اہل خاندان کی سوچ دیکھے, ہمارے گھر کے اندر کے 7 سال کے بچے دیکھے کہ ان کی فکر کیا ہے, ان کی طرف توجہ دے. لیکن آج قربان جائیں ان اولیاء کرام کے گھروں پر, ان کی تربیتوں پر. اللہ اکبر. 7 سال کے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رضوان 7 سال کے ہوئے, 7 سال میں 7 قرأتوں میں قرآن مقدس کو حفظ فرما لیا. سبحان اللہ. وہ کوئی مدرسے میں نہیں گئے. سبحان اللہ. دیکھیے آپ, یہ گھروں کا ماحول, جب ہمارے گھروں کا ماحول نیک ہوتا ہے تو اس کا اثر ہمارے بچوں پر بھی ہوتا ہے. 7 سال میں قرآن مقدس پڑھ لینا یہی بڑی بات ہے, لیکن اس میں بھی قرآن کو حفظ کرنا, وہ بھی 7 قرأتوں میں, تو یہ تو کمال ہی ہے, یہ تو رب کا فضل ہی ہے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہو جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کی تربیت فرمائی. سبحان اللہ. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تربیت کون کر رہا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام تربیت فرما رہے ہیں, اور آپ کو اس میں ذات کا وظیفہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اولیاء کرام کی زندگی چلی جاتی ہے, اس میں ذات کا وظیفہ انہیں ملتا نہیں. بچپن میں خضر علیہ السلام حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو اس میں ذات کا وظیفہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو بہت بڑی بات تھی. آپ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ 15 سال کی عمر میں, جب آپ 15 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. 15 سال کی عمر میں جب والد محترم کا انتقال ہوا تو پھر آپ تخت پر بیٹھ گئے, بادشاہت کے تخت پر آپ بیٹھے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. اس کے بعد 10 سال تک آپ نے حکومت کی, اور حکومت کو شریعت کے ذریعے سے ایسا پابند کیا اور ایسی حکومت کی کہ انصاف کا بول بالا کر دیا. وہ حکومت جو تاریخ نے فاروق اعظم کے دور میں دیکھی تھی, وہ حکومت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دور میں لوگوں نے دیکھی. سبحان اللہ. یہ حکومت ہوئی. اس کے بعد کیا تھا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, جو مجذوب, جو اللہ کی محبت میں وہ متلاشی ہوتے ہیں رب کی محبت کے, تو پھر انہیں نرم بستروں پر نیند نہیں آتی. یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تاریخ سلطنت ہے. ایک اور شخصیت ہے حضرت ابراہیم ادھم علیہ رحمت رضوان, یہ بھی تاریخ السلطنت ہے. سلطنت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. وہ ان کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بستر پر سو رہے تھے. دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم کی بات چل رہی ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم بستر پر سو رہے ہیں. دیکھتے کہ آدھی رات کا حصہ ہے, چھت پر کچھ آوازیں آ رہی ہیں. آپ نے آواز دے کر پوچھا کون ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ میں ہوں, میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں. آپ نے اسے سوال کیا کیا چھت پر اونٹ ملا کرتے ہیں, کیا چھت پر اونٹ چلا کرتے ہیں؟ تو پھر وہ آواز جواب دیتی ہے تو ذرا جب چھت پر اونٹ نہیں مل سکتے تو پھر ذرا بتاؤ تو صحیح, نرم بستر پر رب کیسے ملا کر سکتا ہے؟ جب آپ نے یہ سنا آپ نے تاریخ السلطنت ہو گئے, چھوڑ دیے. پھر چھوڑنے کے بعد کیا تھا ماجرا؟ جب آپ نے سلطنت کو چھوڑ دیا, حضرت ابراہیم بن ادھم کی بات چل رہی ہے, سلطنت کو چھوڑ دیا, پھر ایک دن آپ دریا کے کنارے بیٹھے تھے, آپ وہاں پر کپڑا سی رہے تھے. یہی لوگ آئے, کہا حضور آپ نے سلطنت کو چھوڑ دیا ہے, آپ اتنی بڑی سلطنت, اتنے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور آپ یہاں پر آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ میری حکومت تو اب بھی باقی ہے. آپ نے سوئی لی اور پانی میں پھینک دی, اور پھر حکم دیا مچھلیوں کو,
मछलियां न जाने अपने मुंह में, मैंने एक वाक्य में सुना कि अपने मुंह में वो सोने की सुई लेकर हाजिर हुई आपकी बारगाह में। सारी मछलियां अपने मुंह में सुई लेकर हाजिर हुई और कहने लगी कि हुजूर ये सुइयां आपकी हाजिर है। तो आपने फरमाया कि देखो मेरी हुकूमत तो वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है। तो जो रब के लिए सल्तनत को छोड़ता है फिर अल्लाह ताला सारी मखलूक को उनकी खिदमत में लगा देता है। तो यही था हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी के दिल में भी कि मैं भी अब रब की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। आपके एक और भाई थे मोहम्मद, छोटे भाई थे, अल्लाह ताला ने आपको एक और बेटा अता फरमाया था आपके वालिद मोहतरम को, जिनका नाम मोहम्मद था या एराफ नाम भी आया है आपका तारीख में आपके भाई का। उन्होंने अपने भाई को बिठाया और वहां से निकल गए। अब आप जो निकले सिमनान को छोड़कर, अल्लाह अकबर, एक राजा जिसने अपनी सल्तनत को छोड़ा और निकल गया रास्ते में, एक राजा सल्तनत को छोड़कर निकला तो लोगों ने उसे खुदा बना दिया, गौतम बुद्ध। आज पूरी कौम उसकी नजर आती है। तो ऐसे बहुत से लोग थे जो सल्तनत को छोड़ दिया जिन्होंने, तो लोगों ने न जाने क्या क्या उनको समझ दिया। लेकिन हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी वो थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी हुकूमत अता फरमाई थी, वो हुकूमत तो वो छोड़ रहे थे लेकिन सारी मखलूक की हुकूमत आपको अल्लाह ताला ने ये अता करनी थी। उसी तरीके से आप सिमनान से निकलकर आप फिर समरकंद से गुजरे हुए, आपने ये उन बुजुर्गों में से है जिन्होंने दुनिया का सफर पैदल किया है। आप जानते हो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी ने हिंदुस्तान का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 बार पैदल सफर किया है और उन्होंने इन सफर में सिर्फ हिंदुस्तान ही का नहीं बल्कि आपने पूरी दुनिया के ऐसे सफर किए। आज आगे हम इसको समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह कि फिर आपने, बात दरअसल ये है कि आपने सफर किया क्यों। सफर इसलिए किया कि जब आप वहां पर बेचैन रहते थे सल्तनत पर, आपकी हुकूमत में, तो दिल बेचैन रहता था। आपको हुक्म हुआ था कि आपके पीरो मुर्शिद आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी ने भी सल्तनत को छोड़ दिया, फिर वहां से आप निकल कर आगे बढ़े। समरकंद, बुखारा, समरकंद, फिर से अफगानिस्तान से होते हुए आप हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं। तो मुल्तान में सैयद मखदूम जहां गश्त अलैहि रहमत रिजवान से मुलाकात हुई। ये भी बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इनकी बारगाह में आप हाजिर हुए, इनसे फैज लिया और आगे चले गए। चलते चलते हजरत निजामुद्दीन औलिया आप पहुंचे कहां पर? हजरत आप शेख अलाउद्दीन पंडवी अलैहि रहमत रिजवान के बारगाह पहुंचे। ये कहां पे है? ये है वेस्ट पांडवा, ये है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये एक शहर है पांडवा। वहां के थे हजरत अलाउद्दीन पंडवी अलैहि रहमत रिजवान। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी के पीर व मुर्शिद है। हजरत अलाउद्दीन पंडवी ये किसके मुरीद है? ये मुरीद है हजरत सिराज अकी अलैहि रहमत रिजवान के, और ये मुरीद हजरत महबूब सुबहानी, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के ये मुरीद है। तो महबूब इलाही इनके कौन हुए? दादा पीर हुए। हजरत महबूब इलाही के मुरीद थे हजरत सिराज अकी, सिराजुद्दीन अकी, और उनके मुरीद थे हजरत अलाउद्दीन पंडवी। हजरत अलाउद्दीन पंडवी ये वो शख्सियत थी, ये हजरत खालिद बिन वलीद की औलादों में से, सुभान अल्लाह। तो हजरत अलाउद्दीन पंडवी ये बहुत बड़ी शख्सियत थी, इनका शुजा नसब भी आला था और ये माल के एतबार से भी अल्लाह ने इनको बहुत कुछ अता फरमाया था। इनकी खानका बहुत बड़ी थी, तो इन्होंने अपनी खानका बनाई थी। और जब इनकी बारगाह में हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी को आना था, कहां से? सल्तनत छोड़कर। तो आप सल्तनत छोड़कर इनके पास आ रहे थे। तो जब इनकी बारगाह में जब हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी पहुंचे तो 2 साल लग गए।
نکلے تھے وہاں سے، سلطنت کو چھوڑا تھا، وہاں سے پہنچنے تک حضرت علاؤدین رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے تک کتنے لگ گئے؟ 2 سال لگ گئے۔ تو جب ان 2 سالوں میں حضرت خضر علیہ السلام حضرت علاؤدین کی بارگاہ میں، حضرت علاؤدین کی علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں 70 مرتبہ حاضر ہوئے، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ تمہارے مرید آ رہے ہیں، تمہارے مرید آ رہے ہیں۔ ان کی خبر دینے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام حضرت علاؤدین کی بارگاہ میں آئے۔ جب آئے پیر صاحب کے پاس پہنچے، حضرت میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اصل میں آپ ان واقعات سے آپ دیکھیں کہ یہ ان اللہ والوں کی کیسی تربیت ہوا کرتی تھی، اور ان سے درس لے اور اس سے یہ تصور کرے، دیکھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، یہ ایسے نہیں عطا فرمایا۔ حضرت علاؤدین کی بارگاہ میں جب پہنچے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، تو آپ نے اپنے ہاتھ دھلائے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے لوٹے سے اپنے ہاتھ سے ہاتھ دھلائے۔ حضرت علاؤدین نے ہاتھ دھلائے، ہاتھ دھلانے کے بعد کہا کہ اے مخدوم اشرف اچھے سے ہاتھ دھوئیے۔ ہاتھ دھویا آپ نے، دھوتے پھر فرمایا ہے کہ اب دنیا سے ہاتھ دھو دیجیے۔ اللہ اکبر۔ تو ہاتھ دھو رہے ہیں، پیر صاحب پانی ڈال رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حضور میں نے اب دنیا سے ہاتھ دھو دیا ہو، سبحان اللہ۔ جب آپ نے یہ کہا اور اس کے بعد پھر آپ نے چند لقمے آپ کو کھلائے، اور ان چند لقموں میں وہ کچھ عطا کر دیا آپ نے جو سالوں میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے آپ کی تربیت کی، تربیت کرنے کے بعد پھر آپ کو بھیجا کہ آپ جائیے، آپ جون پور چلے جائیے۔ اب آپ وہاں پر جب وہاں پر آپ پہنچے، تو پہنچنے کے بعد جون پور آج کا یو پی میں ہے، ویسٹ بنگال کی بات چل رہی ہے، یہاں پہ تربیت ہو رہی ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رضوان کی۔ یہاں سے اب جون پور جانا ہے، جون پور یو پی میں ہے، اور یو پی سے قریب، اور جون پور سے قریب ہی کچچا شریف ہے۔ جون پور میں جب آپ پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ وہاں پر رات آپ نے مسجد میں قیام فرمائی۔ ذرا آپ دیکھیں، میں یہاں پر اپنی گفتگو کو روکوں اور آپ سے ہم سب اس کا سوال ہمیں کرنا چاہیے۔ ذرا مجھے بتائیے کہ جب تک ہماری خانقاہیں، بارگاہیں راتوں کو کھلی رہتی تھی، تو ایسے مسلمانوں میں ایسی ترقی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ جس کی تاریخ میں مثالیں ملتی ہے۔ لیکن آج ذرا دیکھیں، کیا ہماری مساجدیں کھلی ملتی ہے؟ اگر رات کو مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یا رات کو اگر ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کیا ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جائیں؟ ہمارے گھر چھوٹے ہیں، رات کے حصے میں ہم عبادت نہیں کر سکتے، رو نہیں سکتے اللہ کی بارگاہ میں، اور ہماری رب کے گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں، خانقاہیں بند ہو چکی ہیں، تو ہم کس کی بارگاہ میں جائیں، کہاں جائیں؟ تو یہ ایک سوال ہونا چاہیے۔ میری کمیٹی کے تمام مسجد کی کمیٹی والوں سے یہ گزارش ہے کہ رات میں کچھ حصہ رکھے، کم سے کم اگر کچھ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو کم سے کم تہجد کے وقت ہی کھول دے مسجد کو، تاکہ لوگ آنا شروع ہو جائے، اس وقت بھی لوگ آئے۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں مسافر کہاں جائیں گے؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مسجد میں رکے، اور وہیں پر آپ نے قیام فرما کر آپ نے پھر وہاں پہ تربیت، لوگوں کو رشد و ہدایت آپ نے وہاں پر ایسی کی کہ لوگ آپ کے اتنے محب بن گئے کہ آپ کی بارگاہ میں وہ آ کر اپنی خراج عقیدت پیش کرتے اور مرید ہو جاتے۔ وہاں سے پھر آپ نے حج کے لیے سفر فرمایا، سبحان اللہ، وہاں سے آپ نکلے اب حج کے لیے۔ اب آپ کا بڑا سفر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رضوان نے یہاں سے سفر کیا، جون پور سے، اس علاقے سے جب آپ نے سفر کیا تو آپ سفر کرتے کرتے جب آپ حج کے لیے گئے، یمن سے ہوتے ہوئے گیا۔ آپ جانتے ہو کہ ان اولیاء کرام کو جو سفر ہوتا ہے، اس سفر کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں اور اولیاء کرام سے ملاقات کروانی ہوتی ہے۔ 500 کے قریب اولیاء کرام ہیں جن سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ملاقات کی اور فیض لیا ہے، سبحان اللہ۔
500 के करीब करीब हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने। तो आपकी मुलाकात इसी सफर में हजरत अब्दुल्ला याफई यमनी अलैहि रहमतुर रिजवान से भी हुई। ये वही शख्सियत है जिन्होंने रोज़ुर रियाहीन लिखी है, और ऐसी ऐसी इन्होंने वो कमाल का, ये बहुत बड़े मुहद्दिस है, इन्होंने ये इतने बड़े मुहद्दिस है कि इनके पास हदीस की सनद है, सुभान अल्लाह। और हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वो शख्सियत है जिन्हें हदीस की सनद हासिल है, सुभान अल्लाह। हदीस की सनद हासिल होना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको हजरत अब्दुल्ला याफई ने ही आपको ये फैज़ अता फरमाया और हदीस की सनद भी अता फरमाई। हजरत अब्दुल्ला याफई जो शख्सियत है ये बहुत बड़ी शख्सियत है। आपने एक वाक़या लिखा है, अल्लाह बड़ा प्यारा लिखा। हजरत अब्दुल्ला याफई की बात कर रहा हूँ, यमनी, ये यमन में है। आप जानते हो कि यमन में, यमन जो जमीन है, हुजूर सल्लल्लाहु की दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। तो शाम के लिए बरकत की दुआ और यमन के लिए बरकत की दुआ हुजूर ने फरमाई। तो शाम और यमन के लिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि शाम जो जमीन है वो अंबिया की सरजमीन है, और यमन जो जमीन है वो औलिया की सरजमीन है। और औलिया की सरजमीन यमन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ पर हुकूमत फरमाई है, और जिन लोगों ने हजरत अली के हाथ पे बैत की है और हजरत अली के हाथ पे इस्लाम को कबूल किया है, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर वो करम किया है कि ये औलिया की सरजमीन है, यहाँ से कई औलिया किराम निकले हैं। हजरत अब्दुल्ला याफई एक किताब में अपने वाक़या लिखते हैं, अल्लाह अकबर, और ऐसा वाक़या लिखते हैं, आप फरमाते हैं क्या खूब वाक़या है, आपने भी सुना होगा। वो वाक़या उस जवान का वाक़या लिखते हैं हजरत, ये रोज़ुर रियाहीन में आपने ये वाक़या लिखा है। तो वाक़या ये है कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से एक अल्लाह के वली की दोस्ती हो गई, और उस अल्लाह के वली ने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि खिज़्र, आपने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का, अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम का दौर पाया है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दौर पाया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक़, फारूक आज़म, उस्मान गनी, हजरत अली का दौर पाया है, ताबईन का भी दौर आपने देखा है। लेकिन मुझे बताइए, क्या कभी इतने दौर में आपको कोई ऐसा शख्स भी मिला है जिस शख्स के बारे में आपको समझ में आया ही नहीं कि उसका मकाम क्या था? सवाल भी कितना आला है, देखिए अपनी आप में इसकी कितनी बड़ी हैसियत है इस सवाल की। तो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से वो अल्लाह के वली ने अर्ज किया कि हुजूर खिज़्र अलैहिस्सलाम, क्या आपने ऐसे शख्स को भी देखा जिसकी आपको समझ में आया ही नहीं, जिसका मकाम कि अल्लाह के बारगाह में उसका मकाम क्या था? तो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाँ, ये वाक़या इमाम याफई ने लिखा है, इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हाँ, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे एक वाक़या हुआ कि मैं एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम का की बारगाह में सलाम के लिए हाजिर हुआ, और ये वो दौर है कि इस दौर में ये दौर खुलफाए राशिदीन के बाद वाला दौर है, ताबईन का ये दौर है। हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि मस्जिद नबी शरीफ में हजरत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ये रहमतुल्लाहि ताला अलैह दर्स दे रहे थे। ये इमाम बुखारी के दादा उस्ताद है अब्दुल रज़्ज़ाक़, तो ये इमाम बुखारी के भी उस्ताद है। तो ये दर्स दे रहे थे, तो मैंने देखा कि लोग उनके दर्स में शामिल थे, लेकिन एक जवान मस्जिद नबी शरीफ में कोने में बैठा हुआ था। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते, तो मैं उसके पास गया, उससे कहा कि जवान तो यहाँ बैठा है, जा वहां पर देख, हदीस का दर्स चल रहा है, हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ वहां पर दर्स दे रहे हैं, वहां जाकर बैठ। तो वो जवान जो बैठा था अपने पैरों में सर देकर बैठा था, छुपा कर बैठा था। उसने अपनी चेहरा तो उठाया नहीं, और वैसे ही जवाब ये दिया कि वहां वो बैठे हैं जो रज़्ज़ाक़ के अब्द से सुन रहे हैं, यानी अब्दुल रज़्ज़ाक़ से सुन रहे हैं। रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। तो वहां वो लोग बैठे हैं जो रज़्ज़ाक़ के अब्द से, यानी रज़्ज़ाक़ के बंदे से सुन रहे हैं, और मैं डायरेक्ट रज़्ज़ाक़ से सुनता हूं। अब जैसे ही उसने कहा तो हजरत खिज़्र फरमाते हैं, अब जैसे ही उसने चेहरा उठाया तो मैंने देखा कि वो जवान था, इतना जवान, यंग जवान वो बच्चा था, और उसका दावा इतना बड़ा। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि अगर तू तेरे दावे में सच्चा है
تو پھر بتا کہ میں کون ہوں۔ تو اس نے جب چہرہ اٹھایا تو چہرہ اٹھانے کے بعد اس نے کہنے لگا کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ خضر علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اس اللہ کے ولی سے کہ اسے پتا چل گیا تھا کہ میں خضر ہوں، مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کا مقام کیا ہے اللہ کی بارگاہ۔ تو ایسے واقعات حضرت امام یافعی نے لکھے اپنی کتاب درود الریاحین میں۔ اتنا بڑا مقام ہے امام یافعی کا، وہ بہت بڑے مکے کے امام تھے اور مکہ کے دروازے کے پاس بیٹھ کر درس دیتے تھے۔ درس کس کا چلتا تھا جانتے ہو؟ عوارف المعارف کا، حضرت شہاب الدین سہروردی کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، ان کا درس چل رہا ہے، یہ اس کا درس دیتے تھے مکہ شریف میں۔ حضرت امام یافعی عبداللہ یافعی یہ بہت بڑی شخصیت تھی، ان سے بھی فیض لیا آپ نے۔ ان کے بعد پھر آپ کے بارگاہ میں پھر آپ کی جو ملاقات ہوئی وہ حضرت علی حمدانی علیہ رحمۃ الرضوان سے ہوئی۔ یہ بہت بڑی شخصیت تھی، یہ وہ شخصیت ہے حضرت علی حمدانی علیہ رحمۃ الرضوان۔ ان کے ساتھ آپ نے حج کیا ہے۔ یہ مدینے میں 400 اولیاء اکرام کے ساتھ یہ درس دے رہے تھے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب وہاں پر حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں تو یہ کھڑے ہو گئے ان کی تعظیم میں کہ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، ان کا مقام کتنا والا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی شخصیت خود تھی کہ 400 اولیاء کو یہ درس دے رہے تو حضرت علی حمدانی کا مقام کیا ہوگا۔ لیکن وہ تعظیماً کھڑے ہو رہے ہیں کن کے لیے؟ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں سے پھر آپ نے دنیا بھر کا سفر کیا، حضرت علی حمدانی اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ان دونوں نے سفر کیا، پوری دنیا کا سفر کیا ہے آپ نے۔ جب آپ سفر کرتے کرتے مصر میں ایک پہاڑ ہے، ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر بڑے بڑے اولیاء اکرام حاضر ہوتے ہیں اور انہیں وہ مقام عطا کیا جاتا ہے۔ اس پہاڑ پر مقام ولایت عطا ہوتی ہے اور پھر جب وہاں پر ان کی دستار بندی ہوتی ہے تو ساری دنیا کے اولیاء کو پتا چل جاتا ہے، ساری دنیا کے اولیاء اس شخص کو جس کی دستار بندی وہاں ہوتی ہے اسے مقام عطا ہوتا ہے۔ مصر کے اس پہاڑ پر سارے تمام دنیا کے اولیاء حاضر ہوتے ہیں، اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی اس پہاڑ پر جو مصر میں ہے وہاں پر پہنچے اور ان کو بھی وہ مقام عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بھی مقام عطا فرمایا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر آپ واپسی میں آتے آتے آپ کے ایک مرید اور خاص آپ کی مرید ایک ملے جن کا نام تھا شیخ نظام الدین غریب، جنہوں نے لطائف اشرفی لکھی ہے، بہت ساری کتاب ہے۔ اب آئیے ہوا یہ کہ اب آپ کا دل چاہا کہ میں واپس اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں آؤں، تو پیر مرشد کی بارگاہ میں حضرت علاؤ الدین پنڈوی علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد دیکھتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ آپ کے پیر مرشد نے آپ کو بلایا کہ جائیے اشرف کو بلا کر لائیے۔ تو جلدی جلدی میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنا کمر بند تہبند کا کمر بند باندھ رہے تھے۔ تو کہا حضور میں حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت علاؤ الدین پنڈوی علیہ رحمۃ الرضوان نے آواز دی تو کہا حضور بس میں حاضر ہو رہا ہوں، میں کمر بند باندھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اشرف اپنا کمر بند ذرا مضبوطی سے باندھنا، یہ اشارہ تھا کہ تمہیں شادی نہیں کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علاؤ الدین پنڈوی علیہ رحمۃ الرضوان نے جب یہ اشارہ فرمایا تو حضرت مخدوم جہانگیر اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ الرضوان وہ تو بڑی شخصیت تھی، وہ سمجھ گئے اشارے کو پیر مرشد کے۔ پھر وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، کہا حضور کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو پھر آگے خاندان کیسے چلے گا؟ کہا کہ ان کا بھی انتظام ہو گیا ہے، اس بات کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ اور ہوا یہ کہ اس کے بعد آپ پھر حج کے لیے گئے 764 ہجری میں۔ تو جانے کے بعد دمشق میں آپ کی ایک خالہ زاد بہن رہتی تھی، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی خالہ زاد بہن رہا کرتی تھی۔ ان کا بیٹا ان کے بیٹے تھے، یہ ان کا نام تھا سید عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ کے یہ کون ہوئے؟ بھانجے ہوئے۔
اور یہ حضرت غوث پاک کی 11ویں پشت میں تھے. سبحان اللہ. حضور غوث پاک کی اولادوں میں سے تھے. یعنی آپ کے جو خالازاد بہنوئی ہیں ان کا نام سید عبد الغفور گیلانی رحمۃ رضوان ہے, اور یہ 9ویں پشت میں یا 9ویں یا 10ویں پشت میں غوث پاک کی اولادوں میں سے تھے. تو ان کے بیٹے تھے سید عبد الرزاق نور العین رحمۃ رضوان. انہوں نے اپنے ساتھ لیا اپنے بھانجے کو, اور پھر آگے جتنی بھی نسل چلی ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ رضوان کی, یہ حضرت سید عبد الرزاق گیلانی رحمۃ رضوان کے ذریعے سے چلی ہے. آج کے جتنے بھی بزرگ آپ کو سلسلہ اشرفیہ کے خانوادے نظر آئے گے, سادات اکرام, وہ سب کے سب حضرت سید عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اولادوں میں سے ہیں. تو یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے شادی نہیں کی ہے, ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. ان کے خالازاد ان کے بھانجے ہیں, اور ان کے بھانجوں سے جو نسل چلی ہے وہی آج جتنے بھی اشرفی نظر آتے ہیں آپ کو, وہ سارے سید حضور غوث پاک کی اولاد میں سے حضرت عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی کے اولاد میں سے ہے. اور ان کو حضرت اتنی تربیت فرمائی ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ رضوان ہے. اب ذرا دیکھیں, آپ دنیا بھر کا سفر کرتے 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 آپ پہنچے بندہ نواز گیسو دراز کی نگری میں. سبحان اللہ. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ رضوان عمر میں حضرت بندہ نواز گیسو دراز سے 9 سال بڑے ہیں, کم و بیش. کتنے بڑے ہیں؟ 9 سال بڑے. بندہ نواز گیسو دراز کا ایک ہی وقت ہے. اب ذرا دیکھیں یہ وقت کتنا پیارا وقت ہے. حضرت بندہ نواز گیسو دراز, حضرت 22 خواجہ رحمۃ رضوان, حضرت 22 خواجہ رحمۃ رضوان, بندہ نواز گیسو دراز, حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, حضرت امام یافعی, حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار, مداری سلسلے کے بانی. ہم مدار کا ہم سنا ہے نا, حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں. تو یہ بھی اس وقت حیات ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ رضوان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, اور حج کی واپسی کے سفر میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ان کے ساتھ سفر فرمایا ہے. تو یہ سفر کرتے کرتے ان بزرگوں سے فیض لیتے اور بانٹتے بانٹتے اور لیتے لیتے اس طریقے سے جب آپ بندہ نواز کی نگری میں گلبدر شریف میں جب پہنچے, حضرت بندہ نواز کے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ رضوان جب وہاں پہنچے, تو پہنچنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ کچھ بندہ نواز کی نگری سے ملا جو دنیا میں اور کہیں مجھے نہیں ملا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مقام غوثیت حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے مقام پر ملا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو فیض عطا فرمایا بندہ نواز کی بارگاہ میں, اللہ اکبر, کے مقام غوثیت بھی ملی تو وہ آپ کو وہاں پر ملی. اللہ اکبر. ہوا یہ کہ پھر آپ نے بہت ساری تصنیفات بھی لکھی ہے, بہت ساری تصنیفات بھی لکھی. آپ نے کم و بیش 31 کتابیں لکھی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے. آپ جانتے ہو کہ آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے لکھا کہ رسالہ غوثیہ جس میں غوث پاک کی فضائل ہے, سبحان اللہ, آپ نے لکھے ہیں. اور فتاوی اشرفی, سر الاسرار, آپ نے شرح عوارف المعارف, یہ امام یافعی کے کہنے پر آپ نے لکھی ہے. شرح عوارف المعارف جو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ رضوان کی کتاب ہے, جو تمام اولیاء کو جن سے راہ ہدایت ملتی ہے, جن سے فیض لیتے ہیں, وہ تو آلریڈی پہلے سے ہدایت پہ ہوتی ہے, لیکن جو روحانیت کا فیض لیتے ہیں وہ عوارف المعارف سے حضرت شہاب الدین سہروردی کی کتاب سے لیتے ہیں. تو اس کی شرح بھی آپ نے لکھی, شرح فصوص الحکم. یہ فصوص الحکم ایسی کتاب ہے حضرت, یہ کس کی کتاب ہے؟ حضرت شیخ اکبر ابن عربی علیہ رحمۃ رضوان کی. یہ اس وقت کے عالم بھی نہیں پڑھ سکتے تھے اس کو. حضرت یہ شخصیت ہے کہ آپ نے اس کی شرح لکھی ہے فصوص الحکم کی, سبحان اللہ, شرح بدایہ. اور آپ نے بہت ساری ایسی کتابیں لکھی ہے کہ آپ نے لکھا رسالہ تصوف و اخلاق, اردو زبان میں پہلی کتاب لکھی گئی ہے. اردو زبان میں جو پہلی کتاب لکھی گئی تھی پاکستان کے کراچی میں آج بھی رکھی ہوئی ہے, کہ سب سے پہلی کتاب اردو زبان میں جو لکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ رسالہ تصوف و اخلاق اردو زبان میں لکھی گئی تھی. آج بھی ان کے پاس وہاں پر کراچی میں ماڈل کے طور پر رکھی ہوئی ہے. تو اس کو یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ رضوان نے کتاب میں لکھی ہے. آپ نے بہت سے
آپ کے ملفوظات بھی ہے بہت سارے، بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، بہت سے ملفوظات بھی ہے آپ کے. آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو شخص جاہل ہو اور شریعت اور تصوف کے علم سے ناشنا ہو. اللہ اکبر. آپ دیکھیں، ایک تو جاہل ہونا ہے، اس کے بعد وہ شریعت کو نہ جاننا ہے. شریعت کو نہ جاننا ہی جہالت ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ شریعت اور تصوف کے علم سے اگر وہ ناشنا ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ ممکن ہے، شدید خطرہ ہے، شدید خدشہ بھی ہے کہ اس کا خاتمہ بالکفر ہو سکتا ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کی اصطلاحات یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اصطلاحات یاد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ جتنا وقت آپ اصطلاحات سمجھنے میں جتنا وقت دے رہے ہیں، اتنا وقت اپنے دل کو پاک کرنے میں لگا دیے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. کہ نماز، تہجد کی نماز اللہ کی محبت کی کنجی ہے. سبحان اللہ. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرما رہے ہیں کہ تہجد کی نماز اللہ کی محبت کی کنجی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جسے یقین ہو جائے کہ اس کی زندگی کے صرف 7 دن باقی ہے، اب اس کا انتقال ہونا ہے، یقین ہو جائے کہ اس کی زندگی کے 7 دن باقی ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو وہ یہ کرے کہ اپنا وہ وقت علم دین سیکھنے میں گزار دے. کیونکہ اس کا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی صفات موجود ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ صوفی ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ ولیوں کے واقعات کو سننے سے کیا ملتا ہے؟ ہم سن رہے ہیں نا، ہم وہی کر رہے ہیں، تو اس کرنے سے، ان واقعات کو سننے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے انوار کی بارش ہوتی ہے، اور وہ بارش ان سننے والوں کے قلوب پر پڑتی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ مریدوں سے فرماتے ہیں کہ تم 4 کی نماز کو لازم پکڑ لو. وہ اس لیے کہ آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ نے آپ کو آنکھ عطا کی ہے، آپ کو پیر، ہاتھ پیر، اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہے کہ کبھی تم نے شکر ادا کیا ہے اس کا؟ اگر نہیں کیا ہے تو پھر تم 2 رکعت 4 کی نماز پڑھ لو. یہ اللہ کی بارگاہ میں ان ساری نعمتوں کے شکرانے کی خراج عقیدت پیش کرنے کی برابر ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں آخری وقت تھا آپ کا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت رضوان کا آخری وقت تھا. آخری وقت میں آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کی یہ قبر ہے، تو ذرا وہ غور کریں. آپ نے اس وقت میں، آخری وقت میں آپ اپنی قبر میں جا کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت رضوان بیٹھنے کے بعد آپ نے کتاب العقائد ایک رسالہ لکھا، عقیدے میں رسالہ لکھا. آپ نے رسالہ لکھ کر بتایا کہ نظریہ اہل سنت کیا ہے، اور نظریہ شیعت اور ساری باطن فرقوں کا رد کر کے آپ نے پوری زندگی کا نچوڑ آخری لمحات میں بندہ پیش کرتا ہے. تو آپ کے آخری لمحات میں اپنے قبر میں بیٹھ کر ایک رسالہ لکھ رہے ہیں، اور وہ رسالہ عقیدے پر لکھ رہے ہیں. گویا کہ ساری امت کو، آنے والی امت کو وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ اپنا صحیح عقیدہ، سواد اعظم کا عقیدہ کیا ہے. سبحان اللہ. آپ نے اس کتاب میں عقیدہ سواد اعظم، عقیدہ اہل سنت کو بیان فرمایا ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے کہ اتنی بڑی آپ نے اتنی بڑی کوشش کی ہے، اور آپ نے امت مسلمہ کو اپنا نظریہ پیش کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ کا وصال ہوا 28 محرم الحرام کو، آپ کا وصال ہوا ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اخبار الاخیار میں کہ جن کو آسیب اور جنات کا اثر ہوتا ہے تو ان پر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا نام ہی بڑا اثر کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر.
یہ آپ جانتے ہو کہ 27 کی رجب کو ساری دنیا کے اولیاء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ آپ کے ہر 50 یا 55 منٹ میں کم و بیش حضرت خضر علیہ السلام آپ کی مزار شریف پر حاضر ہوتے ہیں اور سارا نظام چلتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت آپ نے بڑی قربانیاں پیش کی ہے کم و بیش۔ پھر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہ اگر کوئی قرض دار ہے تو اس کے قرض کو اتارنے کا وظیفہ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ جس شخص پر قرض ہو تو وہ یہ کیا کرے، وہ یہ کرے کہ 41 دن تک ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کو وہ پڑھے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، یہ وہ آیت ہے 11 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کا قرض اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض اتار دے گا۔ تو آپ نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہے، اور یقیناً وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ بس اللہ کی رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہماری اس خراج عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا اور ہماری نسلوں کا نام ان کے غلاموں میں شمار فرمائے، اور ان کا فیض ہم پر ہماری نسلوں پر جاری و ساری فرمائے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان کی بارگاہ سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الفاتحہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔